خوش آمدید پروگرام تفسیر یا توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح گزشتہ ایک ساتھ کے اندر ہم نے بائبل مقدس کے اصل متن، اصل اس کی تحریر اور اس کے تراجم کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کی، اور ہم نے کوشش کی کہ وہ اعتراضات جو مختلف ادیان اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ آج بائبل مقدس کے اوپر کرتے ہیں کہ غالباً شاید بائبل مقدس آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، اور جو تراجم بائبل مقدس کے ہوئے شاید وہ تراجم ٹھیک نہ تھے، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اعتراض اٹھائے۔ لیکن ہم نے کوشش کی اپنی گزشتہ ایک ساتھ کے اندر کہ ہم ان تمام چیزوں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر اچھے اور مؤثر طریقے سے غور و خوض کر سکیں۔ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے قابل احترام ہمارے مہمان جناب محترم برادر سلیمان ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ایک دفعہ پھر اس پروگرام کے وسیلہ سے ان اعتراضات کے اوپر، ان باتوں کے اوپر جو بائبل مقدس، اس کے الہام یا اس کے اقتباس کے اوپر کی جاتی ہیں، اس کے اوپر اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ آج ہم ان چیزوں کے اوپر، ان پہلوؤں کے اوپر غور کریں گے کہ جو گرامٹک، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہیں زیر زبر پیش کی یا نقطوں کی یا کچھ ایسی جو غلطیاں ہیں جن کے اوپر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب لفظ کا جو اصل مطلب ہے یا مفہوم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے ترجمے کی وجہ سے۔ اس کی پہلی کڑی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جب عبرانی، ارامی اور یونانی زبان سے بائبل کے ترجمے کیے گئے تو الفاظ کے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ لبرل تھیولوجینز کے مطابق اس اصل کہانی کا مفہوم متاثر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بہت بہت شکریہ، اور اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے اس میں 100% کبھی بھی آپ سمجھ لیں کہ انصاف نہیں ہو سکتا اصلی زبان کے ساتھ۔ اور یہ صرف بائبل مقدس کے کو لے کر سوال نہیں اٹھتا، دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ بات آتی ہے۔ مثال کے طور پر بدھ مذہب جو ہے، بدھزم، اس کے بھی جو دو کیا کہنا چاہیے جید جو کتابیں ہیں، ایک پالی زبان کے اندر اور ایک سنسکرت زبان کے اندر ہے، تو ان کے علماء کے اندر بھی اکثر اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ دو مختلف زبانوں کے اندر ہمارے اسکرپچر یا ہمارے کلام مقدس موجود ہیں، تو اس کی صحیح تشریح یا ترجمہ کیسے کیا جائے۔ پچھلی قسط میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ بائبل مقدس کے بہت شروع وقت سے تراجم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پرانے عہد نامے کا ہفتادی ترجمہ یعنی یونانی ترجمہ مسیح سے بھی 200-300 سال قبل ہو چکا تھا، اور نئے عہد نامے کے یعنی انجیل مقدس کے تراجم تو بہت تیزی سے شروع ہو گئے تھے۔ کاپٹک زبان کے اندر، اس زمانے کی جو پرانی زبانیں تھیں افریقہ کی یا مڈل ایسٹ کی، تو اس کے اندر تراجم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور جب ہم قرون وسطیٰ میں آتے ہیں تو اس کے بعد لاطینی، اس کے بعد انگریزی، اور آج جو دنیا کی جتنی بھی جدید زبانیں میجر لینگویجز جو ہیں اس کے اندر بائبل کا ترجمہ موجود ہے۔ تو اس کے اندر یہ اعتراض سے زیادہ یہ ایک صرف اور صرف ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جب آپ ایک ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا گنجائش رہ جاتی ہے کہ شاید اصلی متن کو یا اصلی جو مصنف تھا اس کی سوچ کو نہیں سمجھا گیا۔ اور اس کے اندر اب اس کو ہم ٹیکنیکل اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو جو مسیحی جو تراجم کرنے والے ہیں، جو مترجم ہیں، جو علماء ہیں، ان کے یہاں پھر مختلف قسم کی اپروچ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اسکالرز ہیں جو آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ لفظ بائی لفظ ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ پرانے تراجم دیکھیں گے بائبل مقدس کے، تو جس طرح مثال کے طور پر جو بائبل کی زبانیں ہیں ان کا جو جملہ بندی جو ہے وہ انگریزی یا اردو کی طرح نہیں ہے۔ انگریزی میں یا اردو میں ہم جس طرح بات کرتے ہیں کہ فرض کریں میں دفتر گیا، ٹھیک ہے، عبرانی میں اور یونانی میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے ضرورت کہ آپ کے لفظ جملے میں کہاں آتے ہیں، تو وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیا دفتر میں، اور بائبل مقدس کے اکثر جملے اگر آپ ان کو لفظی ترجمہ کریں گے تو ویسے بنیں گے۔ پھر بہت ساری جگہ پروناؤنز یعنی کہ میں، تم، وہ، اس کو بھی واضح نہیں کیا گیا۔ جو پڑھنے والا ہے وہ واضح کر سکتا ہے، ترجمے میں نہیں پتہ لگتا اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس طرح کے جملے بہت ہیں۔ اس کے پیش نظر پھر جدید تھیوریز آئیں ترجمے کی، جسے کہا جاتا ہے ڈائنامک ایکویویلنس، یا عام طور پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ نہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ اگر یہی بات اردو میں ہوتی تو کیسے ہوتی۔ تو اس لیے آپ کو کچھ تراجم بالکل ایسے ملیں گے جو آپ کی جدید، آپ کی مادری زبان میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو لفظی طور پر دیکھتے ہو تو شاید وہ ایک ایک لفظ کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو دونوں جو ترجمہ کرنے کی تھیوریز ہیں اور بھی زیادہ ہیں،
یہ دو جو مشہور میں نے آپ کو بتائی کہ ایک بالکل لفظ بائی لفظ چلے اور دوسرا جو ہے وہ بامانی چلے. تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے مترجم جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں یا کمپنیز ہیں یا جو اسکالرز ہیں ان کے بیچ میں ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی ترجمے کے اندر دونوں ہونی چاہیے, یعنی کہ اصلی زبان پھر ساتھ میں اس کا لفظی ترجمہ یعنی کہ لفظ کا ترجمہ ساتھ میں, اور پھر اس کا جو ہے ڈائنامک یا آپ سمجھ لیں کہ بامانی ترجمہ جو ہے ہونا چاہیے. میں خود اس بات کا قائل ہوں کیونکہ بامانی ترجمے سے آپ اس تک تو پہنچ جاتے ہیں معنی تک, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن آپ اصلی لینگویج سے دور ہو جاتے ہیں. تو دونوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایسا پروسیس ہے جو کیا کہنا چاہیے, اس کا تعلق علم و تدریس سے بھی ہے نا, کہ جتنا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے اتنا پھر وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے. پچھلی دفعہ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کلام مقدس اور اس کے تراجم کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن مسیحیت جو ہے وہ بنیادی طور پر کتاب کا مذہب نہیں ہے. یعنی کہ ہم کلام مقدس کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں, لیکن اولین ترجیح جو ہے وہ کلام حق یعنی جناب مسیح خداوند یسوع مسیح ہے. اچھا, اسی بات کو میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ جو اس سوال کا جو اصل ہمارا مفہوم تھا کہ کیا الہام کا مفہوم تبدیل ہوا یا اس سے متاثر ہوا, کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ہم تراجم کریں نہ صرف بائبل مقدس لیکن اگر دیگر ادیان یا دیگر مذاہب کے اوپر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو تراجم ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی. جو سوال تھا وہ اکثر یہی جو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مفہوم متاثر ہوتا ہے اس سے. جو میں بات کر رہا تھا نا وہ یہ کہ دیکھیں مسیحیت ہم چاہیں گے کہ لوگ کبھی دیکھیں آن لائن, کبھی کسی مسیحی عبادت کو دیکھیں یا کسی اپنے قریبی چرچ میں جا کر دیکھیں, تو کلام مقدس کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو کہ مرکزی ہے. خاص طور پر ہمارے چرچز میں جو ہم پروٹیسٹنٹ کلیسیاں ہیں تو وہ تو چلتی ہی کلام مقدس کے اوپر, جس میں تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک وعظ ہوتا ہے یا لیکچر ہوتا ہے اس کے اوپر پادری صاحب جو دیتے ہیں. لیکن وہ ایک واحد حصہ نہیں ہوتا عبادت کا. یہ چیزیں جو پروٹیسٹنٹس جو پریچرز ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے, تو اس پہ کلام پہ بہت زیادہ زور ہے. لیکن کلام کے علاوہ اس میں حمد و ستائش ہوتی ہے, اس میں لتوریا لٹرجی ہوتی ہے, اس کے اندر دعا کا وقت ہوتا ہے انفرادی اور اجتماعی دعا کا, اس میں کلیسیا یا کمیونٹی کو لے کے جو اشتہارات جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, چرچ کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, فیلوشپ ہوتی ہے, بپتسمہ, نکاح, فوتگی, ان کی رسومات ہوتی ہیں. تو یہ پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نظام ہے اور اس کے اندر ایک کتاب ہے. جس طرح ایک ملک ہے نا وہ اس کا ایک آئین ہے. بالفرض آج ہم اپنے ملک کا آئین جو ہے اس کو میں پھاڑ بھی دوں تو ملک تباہ نہیں ہو جاتا. تو اگر بائبل مقدس کے تراجم پہ سوالات ہیں یا اس کے متن پہ بھی سوالات ہیں تو اس سے مسیحیت کا جو دھارا ہے وہ متاثر نہیں ہوتی, کیونکہ مسیحیت تب سے قائم ہے جب سے انجیل مقدس اور نیا عہد نامہ مرتب بھی نہیں ہوا تھا. بلکہ ایون جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں بھی جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوئی تھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کی جو فہرست ہے جو اس کا کینن ہے وہ 90 عیسوی کے اندر جا کے مرتب ہوا, اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کا بھی 2 صدی پھر اس کے بعد 4 صدی میں کرتے کرتے ہوا. لیکن یہ اس پورے 100 200 300 400 سال میں کیا کلیسیا نہیں تھی, بلکہ وہ زیادہ اچھی کلیسیا تھی, بہتر کلیسیا تھی. تو ان کے پاس ایک کتاب نہیں تھی اس طرح کر کے. یہ نہیں کہ ان کے پاس کتابیں یا وہ پڑھتے نہیں تھے, لیکن آج جس طرح ہمارے پاس ایک فارمل طریقے سے ہے بائبل مقدس کتابی یا ڈیجیٹل شکل میں, ان کے پاس نہیں تھی. تو اس کے باوجود نہ صرف چرچ قائم ہوا بلکہ ہر قسم کی اظہار ثانی اور بدعات کے ہوتے ہوئے سروائیو بھی کیا اور گرو کیا. اور آج آپ نے جس طرح پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آج دنیا کی اکثریت جو ہے وہ مسیحی ہے. تو اس کو نا اب اس پیرائے کے اندر اس کو رکھیں کہ مسیحی زندگی اور کلیسیا کی زندگی کے اندر کلام مقدس کی ایک حیثیت ہے. اب جو اعتراض ہیں, تضاد ہیں, ترجمے کے مسئلے ہیں وہ اس پیرائے میں دیکھے جائیں گے. جو اعتراض کرنے والے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے بات کر دی تو اس سے پورا مسیحیت کا دھارا جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کسی ملک کا آپ آئین پھاڑ کے پھینک دیں, پورے اس پہ سیاہی مار کے اس کو چینج کر دیں تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو یادداشت نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس ملک میں کیسے رہنا ہے. وہ جاری رہے گا, اور جب تک وہ لوگ سینہ بسینہ ایک چیز چل رہی ہے وہ جاری رہتا ہے. مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک فسح بنائی تھی, عشاء ربانی جسے ہم کہتے ہیں کہ آخری فسح, مصلوب ہونے سے پہلے مسیح نے کہا تھا میری یادگاری میں ایسا ہی کیا تھا. مسیح کی اس آخری فسح سے لے کر آج 2000 سال تک کوئی ایک ہفتہ نہیں گزرا جب آخری فسح نہ منائی گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اس سے بائبل اگر آپ کہہ بھی دیں کہ بدل گئی یا ترجمے سے بات ختم ہو گئی یا
جو اس کے معنی ہیں وہ تبدیل ہو گئے. تو وہ جو ایک زندہ سینہ بسینہ ایک لڑی چل رہی ہے، چرچ کی ایک پریکٹسز چل رہی ہیں، وہ آج بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، مسیح کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، آج بھی مسیحی لوگ ہی کوڑیوں کو ختم کر دی دنیا سے. ٹھیک ہے، مسیح بدروئے نکالتا تھا. آج آپ کسی بھی چرچ چلے جائیں اور اگر آپ بدرو گرفتہ ہیں آپ دیکھ لیں گے وہ آج بھی ہوتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو کلام میں لکھی ہیں جو اس زمانے میں ہوتی تھی وہ آج تک چلی آ رہی ہیں. تو وہ ایک زندہ روایت ہے. تو اس لیے یہ جو ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ایمانداروں کا ایمان بھی اس سے متاثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ لا علم ہے. چلیں کچھ لوگ ہوں گے غافل ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں بھی جائیں تو ایک یہ بالکل ویسی بات ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے جو آپ نے گھر والوں کو نہیں بتائی، ان کو پتہ بھی لگ جائے تو وہ کیا نفرت کرنے لگ جائیں گے آپ سے، کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ جو اس کا مفہوم ہے کیا وہ متاثر ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا. اس پہ بات یہ ہے کہ آپ زور کس بات پر دینا چاہ رہے ہیں. ہم ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو عقائد ہیں، مسیحی عقائد، وہ متاثر نہیں ہوتے ترجمہ کی اختلافات سے یا ترجمے کی جسے مسٹیکس کہتے ہیں لوگ، غلطیاں، جو کہ غلطیاں نہیں ہوتی، اس کی بھی ایک سائنس ہے. لیکن اس کی وجہ سے مسیحی عقائد متاثر نہیں ہوتے کیونکہ مسیحی عقائد کسی ایک آیت کے اوپر نہیں قائم ہوتے، منحصر نہیں ہے وہ. منحصر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر آیات ہوتی ہیں کلام مقدس کی، اس کے اندر چرچ کے جو بزرگان ہیں ان کی تفاسیر شامل ہیں، اور اس کے اندر منطق اور ہر دور کی جو منطق یعنی فلسفی ہوتی ہے اس کا وہ بھی شامل کیا ہے. اس کا شامل ہوتا ہے. تو یہ ایک مرکب ہوتا ہے. اکا دکا آیت، مطلب کچھ آیات واقعی میں تراجم میں بہت فرق آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بامانی فرق نہیں آتا. یہ جو ہم لوگ مسیحی ہیں جو لوگ دفاع کر رہے ہیں اس بات کا، وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نہیں ترجمے سے فرق نہیں پڑتا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں لفظ ہی بالکل فرق ہوتا ہے. یعنی اگر آپ صرف ہفتادی ترجمہ جو ہے پرانے عہد نامے کا جو یونانی میں اور جو اس کا اصل ہے عبرانی میں، صرف اب ان کا موازنہ کر لینا، آپ کو ہزاروں تو نہیں لیکن کم سے کم آپ کو بامانی فرق جو ہے نا وہ آپ کو سینکڑوں میں ملیں گے ضرور. ٹھیک ہے، لیکن اس سے مفہوم نہیں متاثر. مفہوم متاثر ہوتا ہے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا کے کلام کی تاثیر ہے، جی تاثیر تبدیل نہیں ہوتی. جی لفظی طور پر مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر میرے آپ کے سمجھنے میں یا علاقے کی روایات کے مطابق یا تراجم کے مطابق. لیکن جو کہنے کی بات ہے کہ جو تاثیر ہے، ہاں جیسے کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم کھانے پینے کی کوئی جڑی بوٹیاں یا کچھ ایسی کوئی چیزیں، تو اکثر کہتے ہیں کہ جناب اس فلاں چیز جو ہے اس کی کھانے کی تاثیر ٹھنڈی ہے، گرم ہے یا خشک ہے. تو اصل کام وہ اس کی تاثیر کرتی، اس کا ذائقہ نہیں کرتی. تو ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن تاثیر جو ہے وہ اس کی وہی رہتی ہے. سو اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے. ایک اور اعتراض جو اکثر جو بائبل مقدس کے اوپر یا خاص کر جو ٹرانسلیشنز کے اوپر جو اٹھاتے ہیں کہ بائبل میں استعمال ہونے والی زبان بعض اوقات تاریخی حقیقت کے بجائے علامتی یا اساطیری ہوتی ہے، خاص طور پر میتھولوجیکل پر، تخلیق، طوفان یا معجزات کے بیانات. ان کے اوپر اکثر لوگ بات کرتے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی، اسی تاثیر والی بات سے ہم لیں گے کہ کلام مقدس کی تاثیر اس لیے قائم رہتی ہے کیونکہ کلام مقدس جو ہے بنیادی طور پر ایک بیانیہ ہے. یہ ایک کہانی ہے، ایک بڑی کہانی ہے خدا کی نجات کی، خدا کی محبت کی، اور اس میں کئی چھوٹی کہانیاں، آدم اور حوا کی، موسیٰ کی، داؤد کی، خداوند یسوع مسیح کی، پولوس کی. تو یہ بیانیہ ہے اور ان کو کلیسیا میں بیانیے کے طور پر ہی سنایا جاتا ہے بچپن سے. یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی ان کی یہ عمر بھی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے پڑھ سکیں انگریزی یا اردو یا کوئی بھی زبان، تو ان کو بائبل کی کہانیاں سکھا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ صرف سنائی جاتی ہیں بلکہ ان کو دکھایا بھی جاتا ہے فلموں کے ذریعے، ایکٹنگ کے ذریعے، گیتوں کے ذریعے. بنیادی طور پر یہ بیانیہ ہے. ٹھیک ہے، تو بیانیے کی جو تاثیر ہے نا وہ نہ ترجمے میں جاتی ہے، نہ وہ کلچرز میں مختلف ہوتی ہے. اور وہ بیانیہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ، یعنی کہ بائبل کی کہانی اس کے بعد ہماری زندگی کی کہانی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں ہم آہنگی پیدا ہو، کہ جس طرح مقدسین کی کہانیاں تھیں، واقعات تھے، ہم ان سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک سچائی آ جاتی ہے نا کہ اگر بائبل مقدس میں کسی راست باز شخص کا ذکر ہے جو کہ اپنی راست بازی کے بعد ستایا گیا ہے، اور آج اگر میں راست باز ہوں اور میں ستایا جا رہا ہوں، تو یہ میرے لیے کلام کی حقیقت ہے. اب اس میں گریک ہیبرو کا کوئی چکر نہیں ہے، اس میں ڈیڈ سی اسکرول کے کوئی مسائل نہیں ہیں. یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر میں پڑھتا ہوں بائبل مقدس میں کہ خداوند یسوع مسیح نے بدروئے نکالی، اور میں جب دعا کرتا ہوں
یسوع کے نام سے تو بدرو نکل جاتی ہے آج بھی 2000 سال بعد بھی. تو میرے لیے اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ اسکالرس کیا کہتے ہیں یا مینوسکرپٹ میں کیا لکھا ہے, اس طرح کی بات. تو بنیادی طور پر یہ بیانیہ ہے. اب بیانیہ سے ملتی جلتی بات یہ کہ کیا یہ تاریخی بیانیہ ہے یا یہ اساطیری یا تمثیلی بیانیہ ہے, یعنی کہ کیا جو کلام مقدس میں واقعات درج ہیں کیا وہ لفظ بائی لفظ تاریخی ہیں, یعنی کہ واقعات ہوئے تھے اور ان کو ایسے ہی لکھا گیا, یا یہ تمثیل کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. یہ بات سچ ہے اور اس کو ہم پہلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائبل کے اندر جو ادبی اصناف ہیں, یعنی کہ جو جسے ہم جانرا کہتے ہیں یا یونرا کہتے ہیں کہ ادب یا کتاب کس نوعیت کی ہے, اس کی کثرت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے مذہبی کتابوں کی طرح نہیں ہے. دوسری مذہبی کتابوں کے اندر ایک ہی یونرا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ یا صرف بیانیہ ہوگا یا صرف اس میں اقوال ہوں گے. کلام مقدس میں ہر طرح کا ادبی صنف یا ادبی یونرا موجود ہے. تو اس کے اندر آپ کو تاریخ بھی ملتی ہے, اس میں شاعری بھی ملتی ہے, آپ کو اس میں تمثیل بھی ملتی ہے, اور آپ کو کہیں کہیں ان ساری چیزوں کا امتزاج بھی ملتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو مانیں کہ تاریخ اور تمثیل, یعنی کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ تاریخ یا تمثیل یا تاریخ یا اساطیری, اس کو اور کر کے بولیں گے تو پھر ہمیں اس کی سینس آئے گی, ڈیولپ ہوگی کہ اس کے. اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اندر اب یہ جو ادبی اصناف کی بات ہے نا, ایک تو یہ مغرب کی بات ہے. مغرب میں بھی جو سائنٹیفک اپروچ ہے ٹو لٹریچر, یعنی کہ ادب کو بھی سائنسی طریقے سے دیکھنا, تو یہ اس کی بات ہے کہ اس میں آپ ادبی اصناف کو الگ الگ کرتے ہیں. لیکن در حقیقت ادبی اصناف کو بھی الگ الگ کرنا مشکل ہے, یعنی کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کیا چیز تاریخ ہے, کیا چیز بیانیہ ہے, یا کیا چیز شاعری ہے, کہاں طنز و مزاح آ رہا ہے. تو بہت ساری جگہ آپ کو بڑا ہی احتیاط کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بائبل مقدس میں جب ہم بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو تب ہم یہ موٹی موٹی باتیں ان کو ضرور سکھاتے ہیں کہ دیکھیں پہلی 5 کتابیں شریعت کی ہیں, پھر آگے کی ساری کتابیں وہ تاریخ کی ہیں, پھر بیچ میں کتابیں حکمت کی ہیں, پھر شاعری کی ہیں, پھر انجیل مقدس ہے, پھر خطوط ہیں, پھر مکاشفاتی ادب ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بائبل کی ہر کتاب میں کم و بیش یہ ساری چیزوں کا امتزاج ملتا ہے. یعنی کہ جو مکاشفاتی ادب بھی ہے اس کے اندر بھی تاریخی پہلو موجود ہوتا ہے, اور جو تاریخی کتب ہیں ان کے اندر بھی اساطیری, تمثیلی اور مکاشفاتی پہلو موجود ہوتا ہے. تو ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کے دور میں اس کے اوپر ایک بحث چھڑی ہے, اور یہ معترضین کی طرف سے بھی ہوتی ہے, یعنی جو غیر مسیحی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے, لیکن کلیسیا کے اندر بھی, یعنی کہ جو کرسچن اسکالرز ہیں ان کے بیچ میں بھی ہوتی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک اسکالر ہے مائیکل لیکونا, تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر لکھا ہے کہ جب مسیح مصلوب ہوئے تو یروشلم مطلب قبریں کھلی اور مقدسین قبروں سے باہر آئے اور یروشلم میں چلے گئے. تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے حساب سے یہ بات تمثیلی ہے, تاریخی نہیں ہے. تو ان کو ان کی سیمنری سے نکال دیا گیا تھا, ان کو بین کر دیا گیا تھا پڑھانے سے کہ آپ نے کیسے بولا, یہ تو تاریخی بات, یہ تاریخی بات. تو یہ مسیحیوں کے بیچ کے اندر بھی ایک وہ ہے. اس میں وہی والی بات آتی جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی کہ مسیح نے جو پوچھا نا کہ تم اسے کیسے پڑھتے ہو. اب میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ چاہے آپ اس کو تاریخ کے طور پر لیں چاہے تمثیل کے طور پر لیں, نہ اس کے معنی بدلتے ہیں, نہ ہی اس کے آپ سمجھ لیں کہ جو کلام مقدس ہم سے توبہ کی یا اخلاقی جو ڈیمانڈ کرتا ہے, یعنی جو اس کا سبق ہے وہ نہیں بدلتا, تاثیر نہیں بدلتی. تاثیر کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں بولوں, فرض کریں میں بولوں کہ مسیح کے بارے میں جو باتیں لکھی گئی, مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا, یہ تمثیلی بات ہے, تب بھی اس کا مطلب نہیں بدلے گا جو اس واقعے کا مطلب ہے. اگر مسیح نے واقعی میں بھی کھلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ رازق ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ تمثیل بھی ہے تب بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا رازق. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مسیحیوں کو پہلے. اس کی بہت اچھی مثال یہ ہے کہ نیک سامری کی تمثیل ہے, انگریزی میں سے کہتے ہیں گڈ سمیرٹن. تو گڈ سمیرٹن کے نام سے دنیا بھر میں بہت ساری مشن اور چیریٹی کی آرگنائزیشنز ہیں. گڈ سمیرٹن پرس ہے, گڈ سمیرٹن ہاسپٹل ہے, گڈ سمیرٹن لاز ہیں مغربی ممالک میں کہ اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ لوگوں کی مدد کریں, اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو بھی سزا مل سکتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی آپ گزر رہے ہیں, آپ کے سامنے کوئی مرتا ہوا پڑا ہے اور بعد میں پتہ لگا کہ آپ بچا سکتے تھے, تو آپ کے اوپر بھی پرچہ ہو سکتا ہے. تو اس میں بڑی بھلائی کی بات ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں آ کے بولے یار گڈ سمیرٹن تو کوئی تھا ہی نہیں تاریخ میں, تو یہ سب تم کس کے نام پہ کرو, تو یہ بیوقوفی والی بات ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گڈ سمیرٹن کوئی تھا نہیں تھا, فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ بات
ہمیں کیا سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کا لوگوں کا آج کل جو المیہ ہے یا لوگ جس کے اوپر زیادہ زور دیتے بات وہیں پر آتی ہے کہ لوگ یہاں اس کی تاریخی پس منظر کی طرف جاتے ہیں یا تمثیلی پس منظر کی طرف جاتے ہیں، اور لوگ اسی ڈیمانڈ یا اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں یا اسی تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ آیا یہ جو ذکر ہوا ہے یا جو الہام پڑھا گیا ہے یا سیکھ و سباق جو دیا گیا ہے اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے تاریخی ہے، یہ الہامی تھا بھی نہیں تھا، یا ایک مت تھی یا صرف ایک تمثیل تھی. تو لوگ اسی پیرائی کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا، اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اور بائبل مقدس کے مطابق جو ابھی ہم نے بات کی کہ بائبل مقدس کی زبان میں کئی الفاظ اور اصطلاحات جیسے خدا کا بیٹا، نجات، بادشاہی، اس وقت کے تاریخی، سیاسی اور ثقافتی پس منظر میں سمجھے بغیر درست معافی نہیں دے سکتے. اس کو بھی اکثر لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کہہ کر پکارا گیا جب ان کا شاہانہ استقبال ہوا یروشلم میں، جی. تو وہاں پر بھی دیکھتے کہ بہت سارے لوگوں نے جو فقی فریسی تھے اس دور کے، انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ یہ تو یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے، اور یہ کیسے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ بادشاہ، اور کہ یہ کیسے بادشاہ بن گیا، کیونکہ جو بادشاہ کی ایک جو پرسنالٹی تھی یا بادشاہ کے لیے جو اس وقت کے جو قواعد و ضوابط تھے شاید ان کے اوپر جناب مسیح پورا نہیں اتر پا رہے تھے. جی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید اس دور کے جو لوگ تھے یا جو فقی فریسی تھے، جو صاحب حیثیت تھے یا جو اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھتے تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ آیا یہ کیسے عین ممکن ہے کہ ایک بڑھئی کا بیٹا جو ہمارے سامنے پلا بڑا اور بڑا ہوا، آج لوگ اسے بادشاہ کہہ کر پکار رہے ہیں اور پھر اس کا شانہ استقبال بھی ہو رہا ہے. تو ان اعتراضات کے اوپر بھی اکثر غیر اقوام خدا کے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ اس کی اصطلاح استعمال کرتے کہہ رہے کہ نعوذ باللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نے بیٹا جنا. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں. جی. اس سے پہلے میں اسی پہ رہنا چاہوں گا، جو میتھ والی جو بات ہے نا، اس میں ایک اور جو بنیادی طور پر جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے خاص طور پر ایمانداروں خود پہ، کیونکہ میں پہلے بنیادی طور پر یہ میں مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں جو بائبل کو مانتے ہیں خدا کا کلام، اور وہ اس کی ادبی اصناف کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، یعنی کہ تاریخی طور پر اس کو ثابت کرنا ضروری ہے. کیونکہ مت کا جو لفظ ہے وہ آج کی زبان میں، جب آج ہم انگریزی زبان میں مت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ کے. جو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مغرب میں جب سائنس کی جب یہ الغار ہوئی ہے تو اس کے اندر اس پہ زور دیا گیا کہ ہم ہر چیز کو کلاسیفائی کریں، ہر چیز کو بتائیں کہ اس کی یہ نوعیت ہے. اب وہ بھی واپس آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو فکشن، نان فکشن، فکشن کو کہتے ہیں نا جھوٹ، یہ کہ مطلب کہ یہ کہانی فکشن ہے تو اس کو سائنس فکشن جسے، تو اس کو جھوٹ یا من گھڑت بات میں نہیں آتا. اس میں یہ آتا ہے کہ ایک جگہ آپ واقعے کو ویسی بیان کریں جیسے وہ ہوا ہے، لیکن دوسری جگہ آپ انہی باتوں کو لے کر جو دنیا میں ہوتی ہیں آپ کسی مقصد کی طرف، یعنی کہ آپ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ تاریخی واقعے کو یا چشمدید گواہی کا سہارا نہیں لے رہے. بس یہ فرق ہے دونوں، جھوٹ سچ کی یہ بات ہی نہیں ہے. تو متھ اور ہسٹری کے اندر جھوٹ سچ کی بات ہی نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو ہسٹری لکھی جاتی تھی نا، یعنی کہ آج سے 100-200 سال پہلے تک بھی اس کے اندر متھ شامل تھی. کیونکہ آپ جب پرانے زمانے کی تواریخ پڑھتے ہیں، کسی کی بایوگرافی پڑھتے ہیں یا جنگ نامہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو مطلب یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ فلانا جو سپاہی تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا تو اس نے مرنے سے پہلے کیا ڈائلاگ بولا. اب یہ مورخ کو کیسے پتا؟ فل ان دا بلینک جسے کہتے ہیں نا، کہ جو ان کو ملتا تھا تاریخی طور پر اس کو لے کر پھر اس کا ایک بیانیہ بناتے تھے. اور بیانیہ بنتا ہے، میں آپ کو مطلب فلموں کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ بہت ساری ایسی فلمیں جو اصلی واقعات پر بنتی ہیں لیکن اسے کہانی کے طور پر بدلا جاتا ہے، کیونکہ کہانی کی جو ایک سمجھ لیں کہ ایک تاثیر یا جو نوعیت ہوتی ہے وہ انسانی دماغ جو ہے اس کو رجسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ہو نا، تاریخ بھی ہو، سائنس بھی ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ بیانیہ کا شکل اختیار کرتی ہے تو پھر وہ انسانی دماغ میں آتی ہے. اس لیے آج اس کا استعمال کیا جاتا ہے، سٹوری ٹیلنگ کا یا گانوں کا یا آرٹ کا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے پڑھائی کے اندر، کیونکہ یہ بنیادی اسباب ہیں جس سے لوگ سیکھتے ہیں یا کچھ جانتے ہیں. تو ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بائبل مت ہے، یا کوئی کرسچن اسکالر بھی کہتا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹی باتیں. کیونکہ دیکھیں، اگر تمثیل کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. نیک سامری کی تمثیل جھوٹی ہے، یہ جھوٹ، اس کو ہم جھوٹ نہیں کہتے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تاریخی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں من گڑت یا جھوٹ نہیں کہتے. تو اگر کوئی بات کو آگے بڑھا دے کہ یار بائبل میں اور بھی جو کتابیں ہیں یا جو بیانیے ہیں وہ تمثیل ہیں،
تو ہمیں فوراً سے ہم یہ خود کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ مسیحیوں کا اپنا مسئلہ ہے، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس کا، ایونجیلیکلس کا، کہ اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ جھوٹ ہے؟ نہیں بھائی، جھوٹ نہیں ہے، بس اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سکھایا کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ خدا کی طرف سے، اور اسی کے ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ مارجن پھر دوسروں کو بھی دینا چاہیے، اور دوسروں کو بھی، یعنی کہ جو دوسرے ادیان کے لوگ ہیں وہ جب بائبل پہ اعتراض کرتے ہیں اساطیری ہونے کا، تو ہمیں بھی ان کو بتانا چاہیے کہ نہیں بھائی، یہ مسئلہ یا یہ جو ادبی اصناف کی بات ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے، یہ صرف بائبل مقدس کا نہیں، یہ ہر جگہ۔ مشہور کتاب ہے مثال کے طور پر اردو کی راجا گدھ، یا مشہور کتاب ہے انگریزی کی اینیمل فارم۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک کہانی ہے، یعنی کہ جانوروں کو استعمال کیا گیا بطور ایک استعارہ یا بطور ایک تمثیل، لیکن اس کی جو سیاسی حقیقت ہے وہ بالکل اصل ہے۔ یعنی کہ جو جارج اورویل کا ناول ہے اینیمل فارم، اب وہ دکھایا کہ وہ اینیملز ہیں اور ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت بن جاتی ہے۔ تو وہ اپنے زمانے کی جو حکومتیں تھیں مغرب میں بھی، اور جو کمیونسٹ ہیں ان کی طرف کھلا اشارہ تھا، اس لیے وہ کتاب بین بھی ہو گئی۔ تو وہ پلٹ کے بول سکتا تھا نا، یار یہ کون سی میں نے کوئی ریئل بات لکھی ہے، تو ایک کہانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو استعارہ ہوتا ہے وہ تاریخی یا حقیقی بات سے بھی زیادہ معنی خیز ہوتا ہے، وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج ہم لفظیات میں پھنسے ہوئے نا، اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ لفظیات کی قید سے آپ جب آزاد ہوتے ہیں اور استعارے کی جب آپ طاقت کو سمجھتے ہیں نا، تو پھر آپ پہ بھید کھلتا ہے کہ بائبل مقدس کا اصلی جو مقصد ہے یا جو اس کی اصل تاثیر ہے وہ آتی ہی تب ہے جب آپ اس تاریخی بحث سے نکلتے ہیں، اور جب آپ کلام کو کلام رہنے دیتے ہیں اور اس بحث سے ہٹ جاتے ہیں کہ اس میں اچھا یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس بات سے ہے کہ جو کلام میں لکھا ہے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے حقیقت آج بھی ہو جاتی ہے، اور یہ چیلنج ہے اور یہ ثبوت ہے بائبل مقدس کی سچائی ہونے کا۔ اب اس پہ بحث صبح و شام ہو سکتی ہے کہ تاریخی ہے یا نہیں، اور یہ علماء کی بحث ہے، ٹھیک ہے، یہاں عام ایمانداروں کی آپ بحث ایمانداروں کی بات ہے بھی نہیں۔ ہاں جی، بہت شکریہ برادر سلیمان، آپ کی قیمتی وقت، آپ کے قیمتی آراء کا۔ ناظرین، آج ہم نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اپنے اس پروگرام کے توسط سے کہ وہ ٹیکنیکل جو ایررز جو مختلف لوگوں نے اٹھائے اور آج بھی اٹھاتے ہیں کہ بائبل مقدس کے متن کے اوپر، اس کے تراجم کے اوپر، اس کی گرامٹک مسٹیکس کے اوپر، کہ لوگ آج بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام لا تبدیل ہے، اور اس کی تاثیر جو ہے وہ ہمہ وقت ایک جیسی رہتی ہے۔ خوش رہیں اور خدا میں بڑھتے رہیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔